نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ تغابن کا آغاز کریں گے آج۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات، اس سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں ہم۔ بعض مفسرین نے اس صورت کی کچھ آیتوں کو مکی اور کچھ کو مدنی کہا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے پوری صورت کو مدنی قرار دیا ہے۔ البتہ اس کے مضامین مکی صورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت پر مشتمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے حوالے سے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور پچھلی امتوں کی تباہی کے اسباب بتاتے ہوئے توجہ دلائی گئی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے رسول برحق اور ان پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لا کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور اگر انسان کے بیوی بچے اس راستے میں رکاوٹ بنے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان کی خیر خواہی نہیں، دشمنی کر رہے ہیں۔ سورت کا نام آیت نمبر 9 سے ماخوذ ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، ولہ الحمد، اور اسی کی سب تعریف ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر خوب قدرت والا ہے۔ وَالَّذِي، وہی ہے جس نے خَلَقَكُم، پیدا کیا تمہیں۔ تسبیح کرتی ہے بیان اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی اور دیگر امور خیر میں خرچ کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ میں، اسی طرح اگر حج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں قطعاً تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، اور یہ فرائض اس کے ذمے رہ جائیں، کیونکہ موت کے وقت آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی آسمان و زمین کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے ہر نقص و عیب سے تنزیہ و تقدیس بیان کرتی ہے، زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی، یعنی یہ دونوں خوبیاں اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اختیار حاصل ہے تو وہ اسی کا عطا کردہ ہے جو عارضی ہے، کسی کے پاس کچھ حسن و کمال ہے تو اسی مالک الملک کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اصل تعریف کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی اصل تعریف کا مستحق ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے۔ اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس کو جو تم سب عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، وصورکم، اور اس نے صورتیں دیں تمہیں، فاحسن صورکم، تو اچھی بنائی تمہاری صورتیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم سب ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کو۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ، کیا نہیں آتی تمہارے پاس خبر؟ پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی انسان کے خیر و شر، نیکی اور بدی، کفر و ایمان کے راستوں کی وضاحت کے بعد اللہ نے انسان کو ارادہ و اختیار کی جو آزادی دی ہے، اس کی روح سے اس نے کفر کا اور کسی نے ایمان کا راستہ اپنایا ہے۔ اس نے کسی پر جبر نہیں کیا۔ اگر وہ جبر کرتا تو کوئی شخص بھی کفر و معصیت کا راستہ اختیار کرنے سے
کرنے پر قادر ہی نہ ہوتا، لیکن اس طرح انسان کی آزمائش ممکن نہیں تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت انسان کو آزمانا تھا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک آیت نمبر 2۔ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ بنابراین جس طرح کافر کا خالق اللہ ہے، کفر کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن یہ کفر اس کافر کا عمل و کسب ہے جس نے اسے اپنے ارادے سے اختیار کیا ہے، اسی طرح مومن اور ایمان کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن ایمان اس مومن کا کسب و عمل ہے، جس نے اسے اختیار کیا ہے وہ اس کسب و عمل پر دونوں کو اس کے عملوں کے مطابق جزا ملے گی، کیونکہ وہ سب کے عمل دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اور اسی نے تمہیں صورتیں دیں تو بہت ہی اچھی بنائی تمہاری صورتیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور عدل و حکمت یہی ہے کہ محسن کو اس کے احسان کی اور بدکار کو اس کی بدی کی جزا دے، چنانچہ وہ اس عدل کا مکمل اہتمام قیامت والے دن فرمائے گا۔ تمہاری شکل و صورت، قد و قامت اور خد و خال نہایت خوبصورت بنائے، جس سے اللہ کی دوسری مخلوق محروم ہے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، سورہ مومن آیت نمبر 64۔ اللہ نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت ہی اچھی بنائیں، اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، سورہ انفطار آیت نمبر 6-8۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کسی اور کی طرف نہیں کہ اللہ کے محاسبے اور مواخذے سے بچاؤ ہو جائے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کو۔ یعنی اس کا علم کائنات ارضی و سماوی سب پر محیط ہے، بلکہ تمہارے سینوں کے رازوں تک سے وہ واقف ہے۔ اس سے قبل جو وعدے اور وعیدیں بیان ہوئی ہیں، یہ ان کی تاکید ہے۔ کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر؟ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، جن سب نے کفر کیا اس سے قبل، پھر انہوں نے چکھ لیا وبال اپنے کام کا، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت دردناک۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ اس کی وجہ سے کہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ آتے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، تو ان سب نے کہا کیا کوئی انسان وہ سب کو راہ دکھائیں گے ہمیں؟ پھر انہوں نے کفر کیا اور ان سب نے منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے پرواہی کی، اور اللہ بہت بے پرواہ بے حد تعریف والا ہے۔ گمان کیا جن سب نے کفر کیا کہ ہرگز نہیں وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس سے قبل، پھر انہوں نے چکھ لیا اپنے کام کا وبال، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یہ اہل مکہ سے بالخصوص اور کفار عرب سے بالعموم خطاب ہے، اور ماقبل کافروں سے مراد قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ ہیں، جنہیں ان کی کفر و معصیت کی وجہ سے دنیا میں عذاب سے دوچار کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا، یعنی دنیاوی عذاب کے علاوہ آخرت میں بھی۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ آتے تھے ان کے پاس اس کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، تو وہ کہتے کہ کیا وہ انسان راہ دکھائیں گے ہمیں؟ پھر انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے پرواہی کی، اور اللہ بہت بے پرواہ تعریف والا ہے۔
یہ اشارہ ہے اس عذاب کی طرف جو دنیا میں انہیں ملا اور آخرت میں بھی انہیں ملے گا۔ یہ ان کے کفر کی علت ہے کہ انہوں نے یہ کفر جو ان کے عذاب بے دارین کا باعث بنا اس لیے اختیار کیا کہ انہوں نے ایک بشر کو اپنا ہادی ماننے سے انکار کر دیا، یعنی ایک انسان کو رسول بن کر لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آنا، اور ان کے لیے ناقابل قبول تھا، جیسا کہ آج بھی اہل بدعت کے لیے رسول کو بشر ماننا نہایت گراں ہے۔ ہداہم اللہ تعالیٰ، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، یعنی اس بنا پر انہوں نے رسولوں کو رسول ماننے سے اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، یعنی ان سے اعراض کیا، اور جو دعوت وہ پیش کرتے تھے اس پر انہوں نے غور و تدبر ہی نہیں کیا، یعنی ان کے ایمان اور ان کی عبادت سے۔ ان کو کسی کی عبادت سے کیا فائدہ اور ان کی عبادت سے انکار کرنے سے کیا نقصان؟ یا محمود سے تعریف کیا گیا تمام مخلوقات کی طرف، یعنی ہر مخلوق زبان حال و قال سے اس کی حمد و تعریف میں رطب اللسان ہے۔ گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز نہیں وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قل بلی وربی لا تبعثن ثم لا تنبؤون، آپ کہہ دیجئے ہاں کیوں نہیں میرے رب کی قسم، تم ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور بالضرور تم خبر دیے جاؤ گے۔ بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، اس کی جو تم سب نے عمل کیے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اور اس کے رسول پر تم سب ایمان لاؤ، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں جمع ہونے کے دن کو، وہ نقصان یا ہار جیت کا دن ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، یہ نقصان یا ہار جیت کا دن ہے، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور وہ عمل کرے نیک۔ آپ کہہ دیجئے ہاں کیوں نہیں میرے رب کی قسم، تم ضرور بالضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور بالضرور تم خبر دیے جاؤ گے اس کی جو تم نے عمل کیے، اور اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی یہ عقیدہ کہ قیامت والے دن دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، یہ کافروں کا محض گمان ہے جس کی پشت پر دلیل کوئی نہیں۔ زعم کا اطلاق کذب پر ہوگا، یعنی جھوٹ پر ہوگا۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی رب کی قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک یہ مقام ہے۔ اس سے قبل ایک مقام سورہ یونس کی آیت نمبر 53 اور دوسرا مقام سورہ سبا آیت نمبر 3 میں ہے۔ یہ وقوع قیامت کی حکمت ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا، اس لیے کہ وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جزا مکمل شکل میں بالعموم نہیں ملتی، نیک کو نہ بد کو۔ اب اگر قیامت والے دن بھی مکمل جزا کا اہتمام نہ ہو تو دنیا ایک کھلنڈرے کا کھیل اور فعل عبثی قرار پائے گی، جبکہ اللہ کی ذات ایسی باتوں سے بہت بلند ہے، اس کا تو کوئی فعل عبث نہیں، یہاں تک کہ جن و انس کی تخلیق کو بے مقصد اور ایک کھیل سمجھ لیا۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، یہ دوبارہ زندگی انسانوں کو کتنی مشکل یا مستعبد نظر آتی ہے لیکن اللہ کے لیے آسان ہے۔ یعنی انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا انسانوں کو کتنا مشکل کیوں نہ آتا ہو، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے تو کن کے منتظر ہیں سب۔ سو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ اس سے جو تم خبر کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ یہ شرط مقدر ایو اذا کان الامر ہکذا فصدقوا باللہ، یعنی جب معاملہ اس طرح جو بیان ہوا تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو۔ آپ کے ساتھ نازل ہونے والا یہ نور قرآن مجید ہے جس سے گمراہی کی تاریکیاں چھٹتی ہیں اور ایمان کی روشنی پھیلتی ہے۔ جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں جمع ہونے کے دن کو، وہی نقصان یا ہار جیت کا دن ہے۔
اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور وہ نیک عمل کرے، یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں اور وہ داخل کرے گا اسے ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جن سب نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، وبئس المصیر، اور برا ہے یہ ٹھکانہ۔ تو دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں اور وہ داخل کرے گا اسے ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قیامت کو لیوم الجمع، آپ کے ساتھ، یعنی یہ دیکھیے یہ برائیاں جو پھیلتی ہیں اور دور ہوتی ہیں، اس کی بات ہے، یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ نازل ہونے والا یہ نور قرآن مجید ہے جس سے گمراہی کی تاریکیاں چھٹتی ہیں اور ایمان کی روشنی پھیلتی ہے۔ قیامت کو لیوم الجمع اس لیے کہا کہ اس دن اول و آخر سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، فرشتہ پکارے گا تو سب اسی کی آواز سنیں گے اور ہر ایک کی نگاہ آخر تک پہنچ جائے گی، کیونکہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، آیت نمبر 103 سورہ ہود۔ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سورہ واقعہ آیت نمبر 49-50۔ کہہ دیجئے یقیناً تمام پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جانے والے ہیں، یعنی ایک گروہ جیت جائے گا اور ایک گروہ ہار جائے گا، اہل حق اہل باطل پر، ایمان والے اہل کفر پر، اور اہل طاعت اہل معصیت پر جیت جائیں گے۔ سب سے بڑی جیت اہل ایمان کو یہ حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں ان کے گھروں کے بھی وہ مالک بن جائیں گے جو جہنمیوں کے لیے تھے، اگر وہ جہنم میں جانے والے کام نہ کرتے۔ اور سب سے بڑی ہار جہنمیوں کے حصے میں آئے گی جو جہنم میں داخل ہوں گے، جنہوں نے خیر کو شر سے، عمدہ چیز کو ردی سے، نعمتوں کو عذاب سے بدل لیا۔ غبن کے معنی نقصان اور خسارے کے بھی ہیں، یعنی نقصان کا دن۔ اس دن کافروں کو تو خسارے کا احساس ہوگا ہی، اہل ایمان کو بھی اس اعتبار سے خسارے کا احساس ہوگا کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کر کے مزید درجات کیوں حاصل نہ کیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی لوگ آگ والے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی ہر روش سے، ہر کاوش سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔